بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کننا ذات یوم علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر الفضائل فیما بیننا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مجلس، ایک محفل جاری تھی، آپس میں ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ انصاریوں کے فضائل یہ ہیں، مہاجرین کے یہ ہیں، فلاں کے یہ ہیں۔ تو اذ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال افیکم ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا علیہ السلام اچانک جلوہ گر ہوئے، دروازہ کھولا، فرمایا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر صدیق ہیں؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا لا یفضلن احد منکم علی ابی بکر، جو فضیلتیں بیان کرنی ہیں کرو، لیکن کوئی بندہ صدیق اکبر پر کسی کی فضیلت بیان نہ کرے، کسی کوئی اس پہ فضیلت والا نہیں ہے۔ فإنہ افضلکم فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں تم سب سے افضل ترین ہے۔ دنیا میں ان جیسا مقام کسی کے پاس نہیں ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں سب سے جو بڑا مقام ہے وہ مصلی رسول ہے، اور حضور کی موجودگی میں مصلی رسول پہ وہی کھڑے رہے، اور آخرت میں مقام جس پر امام الانبیاء ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، جس درجے میں میں ہوں گا صدیق اکبر اسی درجہ کے اندر ہوں گے۔ الصواعق المحرکہ 251 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ دوسری روایت بھی الصواعق کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے میں چل رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھ کے فرمایا اتمشی امام من هو خیر منک، فرمایا اس کے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے افضل ہے۔ ما طالعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ نبیوں رسولوں کے بعد کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہو، سب سے افضل وہی ہے۔ اور پھر اس کا فیصلہ ہم کریں تو چلو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بندہ فیصلہ ہم کریں، یہ فلاں فیصلہ کر دیا، نہیں، فیصلہ مولا کائنات سے کرواتے ہیں۔ مولا کائنات علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم، حضرت امام مالک روایت فرماتے ہیں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، اس کے بعد فرمایا ثم عمر، پھر عمر، اس کے بعد فرمایا ثم عثمان، پھر جناب عثمان ہے، فرمایا اس کے بعد فرمایا ثم انا، اس کے بعد میرا مقام ہے۔ الصواعق 251 نمبر صفحہ۔ اور آخری حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشف الخفا کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 67 کے اوپر ہے، الصواعق 252 کے اوپر حدیث ہے، فرمایا علی و فاطمہ والحسن و اہلی، حضرت علی اور فاطمہ اور حسن میری اہل ہیں۔ اور الصواعق کے اندر ایک لفظ اور بھی ہے، علی و فاطمہ والحسن والحسین، حسین کے بھی لفظ موجود ہیں، وہ میرے اہل ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر اہل اللہ، اور ابو بکر اور عمر اللہ کے اہل ہیں۔ وہ اہل اللہ عز و جل افضل من اہلی، اور اللہ کے اہل میرے اہل سے افضل ہیں۔ اور حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف جلد 2 کے اندر یہ بات نقل کی ہے، فرمایا جس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فائز ہیں وہ حضور اسلام کی نبوت کے مظہر ہیں، وہاں تک کسی ولی کی نگاہ نہیں جا سکتی۔ اور مولا علی شان ولایت کے مظہر ہیں، اس لیے ولی کی نگاہ شان ولایت تک جاتی ہے، نبوت تک، صدیق اکبر تک کسی بندے کی، کسی ولی کی نگاہ میں نہیں جا سکتی جس مقام پر وہ فائز ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل، اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جناب صدیق اکبر ہے، وما علیہ الا البلاغ۔